آج کل ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ ایک خاتون ہے، وہ مسجد نبوی کے اطراف میں چلی گئی تو بڑا اس کے اوپر پروپیگنڈا واویلا بھی مچ رہا ہے کہ بھئی مسجد نبوی کے اطراف میں کیسے چلی گئی، مدینہ کیسے چلی گئی۔ تو ایک تو ہمیں مسئلہ صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ ہمیں سب صحیح طریقے سے معلوم ہو تو ہم پھر اس پروپیگنڈے کا حصہ بھی نہ بن سکے۔ بھائی اگر کوئی خاتون مدینہ چلی جاتی ہے، مسجد نبوی کی طرف بھی چلی جاتی ہے، یا مسجد نبوی کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے، کوئی کافر بھی چلا جاتا ہے، تو کیا منع ہے؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے، سوال یہ بنتا ہے کیا منع ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ نہیں، کسی شریعت کے اندر کوئی شریعت کے حکم سے منع ثابت نہیں۔ مسجد حرام کا معاملہ الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مسجد نبوی کے اندر تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین باقاعدہ لے کر آیا کرتے تھے یہ کافر ہے، اور صحابہ کرام اپنی صحبت کے اندر کافروں کو رکھا کرتے تھے تاکہ ہماری صحبت میں رہ کر یہ مسلمان ہو جائے۔ مشرکوں کو تو لے کر آیا جاتا تھا، اور جب کھانا لگتا تھا دسترخوان تو اچھی سے اچھی روٹی تلاش کر کے جو دشمن تھا مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، اسلام کا، اس کو اچھی سے اچھی روٹی تلاش کر کے دی جاتی تھی تاکہ اس رویے کو دیکھ کر یہ مسلمان ہو جائے۔ وہاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا پلاننگ کر آئے تھے؟ یہاں پر مکے کے اندر پلاننگ ہو رہی ہے نا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایسے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ پروگرام ایسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ 6 آدمی بیٹھے ہوئے حتیم کے پاس، اور اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، دیکھو 6 آدمی بیٹھ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اور یہ وہاب بن عمیر یہ قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، بھائی میں قتل کروں گا، لیکن دیکھو قتل کرنے کے بعد میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن میرے گھر والوں کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ نان نفقے کی، میرے بعد میرے گھر والوں کو کون دیکھے گا؟ تو ان 6 آدمیوں نے بولا ہم سب دیکھیں گے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تمہارے گھر والوں کو بھوکا نہیں رہنے دیں، بلکہ ہمارے اندر سب سے زیادہ مالدار ہوں گے وہ، ہم بول رہے ہیں، ہم گارنٹی لیتے ہیں ان کی، آپ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو، نعوذ باللہ من ذلک۔ اب یہ کہاں جا رہے ہیں تو کافر نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھا بھی دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ان کو وہیں پر ہی روک دیا جاتا کہ بھائی مدینے کی حدود میں ان کو داخل نہیں ہونے دینا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سب دکھا دیا، لیکن آنے دو، روکا نہیں ہے، آنے دیا۔ یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فصاحت والی نگاہ تھی، تحقیقی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور دیکھنے کے بعد یہ جب آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا، بولا صحابہ کرام سے تم سب آگے جا کر بیٹھ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا ارادہ اچھا نہیں نظر آ رہا، اچھا نظر نہیں آ رہا اس کا ارادہ، یہ صحیح آدمی نہیں لگ رہا ابھی اس وقت۔ کون ہے یہ؟ بھائی بتاؤ نا، کافر ہے یا نہیں اس وقت؟ یہ کہاں آیا ہے؟ کس کے پاس آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھتے تھے؟ یہ کہاں پر آیا ہے؟ صحابہ کرام کہاں جا کر بیٹھے؟ آنے دیا یا نہیں آنے دیا؟ اگر ہم اپنی جگہوں سے، مسجدوں سے روکیں گے، ان کے دل کے اندر اسلام کی شمع کیسے روشن ہوں گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بن کر تو ہندو آئے ہو، بن کر تو کافر آئے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا دل پلٹ کر بھیج دے، وہ مسلمان بن کر گئے ہوں۔ کب اسلام کی شمع ان کے دل کے اندر روشن ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ جیسا ہم رویہ اختیار کریں گے، کیا اس رویے سے
مجھے یہ بتاؤ جو آج کل میڈیا چل رہا ہے، کافروں کے اوپر کیا میسج جا رہا ہے، پاس کیا ہو رہا ہے کافروں کے اوپر میسج، پتہ تو چلے نا. تو اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی. وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بلا رہے ہیں، قریب آ جاؤ میرے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس کا ارادہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ اس کو قریب کیوں بلا رہے ہیں؟ عمر آنے دو اس کو. عمر رضی اللہ عنہ گریبان پکڑ لیا، نہیں یا رسول اللہ میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے شک ہے، ڈر ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا. عمر بول رہا ہوں آنے دو. آنے دیا، قریب بٹھایا سب سے، اور پوچھا اے باپ کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ میں اپنے بھائی کو لینے کے لیے آیا ہوں، میرا بھائی یہاں پر آ گیا، ان کو لینے کے لیے آیا ہوں. فرمایا نہیں باپ تم بھائی کو لینے نہیں آئے، تمہارا ارادہ کچھ اور ہے. فرمایا نہیں میں آپ کو بول چکا ہوں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں بھائی کو لینے کے لیے آیا ہوں. فرمایا نہیں تمہارا ارادہ کچھ اور ہے، میں نے خود نے دیکھا ہے یہ بات، اور میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ بتاؤ کہ 6 آدمی تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حتیم کے گرد، تم اور 5 لوگ، اور تم 6 آدمی حتیم کے گرد بیٹھ کر میرے قتل کا ارادہ بنا رہے تھے، اور وہاں پر یہ ساری چیزیں طے کر کر آئے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائی. یہ ساری بات ہوئی، بولا کلمہ پڑھائی. یہ بات تو میرے اور 5 آدمیوں، ہم 6 آدمیوں کے درمیان میں اور اوپر والے کے درمیان میں تھی. اس کا مطلب ہے اوپر والے نہیں آپ کو بتایا، آپ سچے رسول، کلمہ پڑھائیے. یہ تو کسی کو معلوم نہیں تھا. کلمہ پڑھائیے، اور کلمہ پڑھ لیا. بھائی جب آئے گا ہی نہیں تو کلمہ کیسے پڑھے گا؟ ہاں یہ ہے کہ کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو وہاں پر مستقل سکونت اختیار کرنے مت دو، مستقل رہنے نہ دو. لیکن بھائی کچھ دیر کے لیے اگر آ رہا ہے تو کچھ دیر کے اثرات کیا لے کر جائے گا آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہو. اس کے خلاف بولو کہ ہاں بھائی مستقل سکونت اختیار ہو، یہ رہ نہیں سکتا یہاں پر، یہ مکان نہیں بنا سکتا، یہ مکان نہیں لے سکتا. بھائی ٹھیک ہے، لیکن بھائی آنے تو دو نا، ٹھیک ہے نا.